اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ حجرات کی چند آیات کریمہ تلاوت کی۔ قرآن مجید کے اندر لاکھوں کروڑوں ایسے قواعد و ضوابط موجود ہیں جو انسان کی زندگی کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں۔ اگر قرآن و سنت پر انسان عمل کر لے اور قومیں عمل کر لیں تو دنیا کی زندگی بھی راحت والی بن جاتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی راحت والی بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ اور جو افراد اور جو قومیں قرآن و سنت کو چھوڑ دیتی ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی رسوائیاں ان کا مقدر بنیں گی۔ آج ہمارا معاشرہ تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس میں ایک بڑا حصہ ہمارے میڈیا کا بھی ہے۔ یہی میڈیا اگر اچھے مقاصد کے لیے قرآن و سنت کے دائرے میں استعمال ہو تو فائدہ مند ہے، یہ پوری قوم کی تربیت کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی میڈیا اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اس کو نہ چلایا جائے تو یہ قوموں کو تباہی کا باعث بنتا ہے اور بن رہا ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے قواعد اور ضوابط بیان کیے جو انتہائی اہم ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ بیان کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اے ایمان والو لا تقدموا مت بڑھو بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات دیے ان کے مطابق چلو۔ جو انسان میں نے عرض کیا قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، جو قومیں کرتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور جو نہیں کرتی وہ ناکام اور تباہ ہو جاتی ہیں۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، قرآن میں بار بار اتقوا اللہ کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنے کا نام ہے اور 150 سے زائد صفات مذمومہ سے بچنے کا نام ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر میں مختصر کرتا ہوں اور بہت سارے مختلف قواعد بیان کیے۔ ایک قاعدہ اور ضابطہ یہ بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو تم کسی قوم پر جا پڑو، حملہ کر دو، ان سے زیادتی کر دو اور بعد میں نادم ہو جاؤ۔ بڑا اہم ضابطہ بیان کیا جو ہمارے میڈیا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کوئی خبر آئی یہاں بغیر تحقیق کے بریکنگ نیوز چلائی جا رہی ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں پوچھتی، کوئی حکومت نہیں پوچھتی۔ آج لاکھوں مجاہدین پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گئے، شہید کر دیے گئے، دہشت گرد پکڑا گیا، دہشت گرد، اتنا اسلحہ، اتنا گولہ بارود اور اتنے اس کے پاس بم تھے، کوئی تحقیق نہیں کرتا بریکنگ نیوز میں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی حکومت نے پکڑ لی، کہا ان کی سزوکی کار سے اتنا اسلحہ برآمد ہوا ہے، شیخ رشید صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں
کہ جی اس سے GHQ، وزیر اعظم، صدر ہاؤس سب اڑائے جا سکتے ہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ چھوٹی سی گاڑی میں اتنا کچھ کیسے آ گیا۔ بریکنگ نیوز چل گئی پورے ملک میں، اور شیخ رشید صاحب کر رہے تھے۔ ایسے ہی شیخ رشید اور تمام وزیر داخلہ اور تمام لوگ آج کل CTD کے سارے بدماش یہی کرتے ہیں، رکھی ہوئی داڑیاں ہیں CTD کے، یہ سارے بدماش ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ ان سب کا اللہ علاج کرے گا اور یہ تباہ و برباد ہوں گے۔ جو ظلم کر رہے ہیں، جو اندر ظلم کر رہے ہیں ایجنسیاں۔ ایک مجاہد ساتھی نے بتایا کہ ہم رات 11 بجے سے 3 بجے تک سونے کی کچھ اجازت ہوتی تھی، 20 گھنٹے ہم نے ایک ہیئت پر بیٹھنا ہوتا تھا، آنکھیں بند، ہاتھ باندھے ہوئے، باتھ روم جانے کی صرف ایک مرتبہ اجازت۔ ظلم و ستم کیا ہے جی؟ دہشت گرد ہیں۔ وہی دہشت گرد افغانستان میں بھی تھی، آج ہیرو ہیں۔ غلبہ پالے ہیرو، اور جب تک نہ پائیں تو دہشت گرد۔ اور آج ایک نہیں، ایسی بریکنگ نیوزیں بہت چل رہی ہیں، اور عمران خان صاحب نے تو سالوں کو چور اور ڈکیت قرار دے دیا، حالانکہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی سارے ڈاکو ہیں، سب کا یہی حال ہے۔ چودھری پرویز الہی کے بارے میں ان کے خبریں موجود ہیں کہ چودھری پرویز الہی ڈاکو۔ اب اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ کے لیے انہوں نے منتخب کیا کہ اس کو منتخب کیا جائے، جو ان کے ساتھ مل جائے تو پاکیزہ، اور جو ان سے علیحدہ ہو تو چور اور ڈاکو، اور بریکنگ نیوز چلاتے ہیں ہمارے ہاں۔ تو غرض یہ کہ ہمارے ہاں ہمارا میڈیا قرآن و سنت کے مطابق نہیں چل رہا، تباہی کی طرف قوم کو لے جا رہا ہے۔ ایسے ہی قرآن نے ایک اور ضابطہ بھی یہاں بیان کیا، ایک ضابطہ بیان کیا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو پھر ان میں اصلاح کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو قتال اس سے کرو جو باغی ہے۔ ہمیں فیصلہ یہ کرنا چاہیے باغی کون ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کون لڑ رہی ہے، اور باغی کون ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں تو دیکھا جاتا ہے امریکہ کس کو پسند کرتا ہے۔ مجاہدین اور طالبان کے ساتھ لڑتے رہے اور ابھی تک بھی لڑ رہے ہیں ظالم لوگ۔ ایسے قرآن نے ایک اور ضابطہ بیان کیا جس کا ہمارے ہاں کوئی عمل نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کوئی قوم دوسری قوم کے ساتھ تمسخر نہ کرے، اور عورتیں یہ زیادہ کرتی ہیں، عورتوں میں یہ تمسخر زیادہ ہوتا ہے، نخرے مخرے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر دیا۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، اور فرمایا کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ تمسخر نہ کرے، ممکن ہے جس کے ساتھ تمسخر کر رہے ہیں وہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کے عیب بیان نہ کریں، اور ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب بھی ایک دوسرے کو نہ لگائیں، عیب بھی بیان نہ کریں۔ آج تو پورا میڈیا عیب بیان کر رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں، اور برے القاب دیے جا رہے ہیں۔ ولا تنابزوا بالالقاب، یہاں برے القاب دیے جا رہے ہیں۔ ایسے قرآن یہ بھی کہتا ہے، یہاں ایک اور ضابطہ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آج بدگمانی عام ہے، بدگمانیاں عام ہے، ہر ایک دوسرا ایسا ہے، دوسرا ایسا ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے۔ پورے معاشرے کو ہمارے یہاں میڈیا لڑا رہا ہے، آگ لگا رہا ہے۔ ان قریب جو حالات نظر آ رہے ہیں خانہ جنگی، اس میں میڈیا کا بڑا ہاتھ ہوگا۔ بے لگام میڈیا ملک کو، عوام کو، قوم کو آپس کی خانہ جنگی اور جنگ و جدل کی طرف جھونک رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اسم، بہت سارے بدگمانیاں جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ بھی کہتا ہے ولا تجسسوا، دوسروں کے عیبوں کو مت تلاش کرو۔ یہاں عیب تلاش کرنا تو بڑا کام ہے، یہ بات مل گئی، فلاں بات مل گئی، عیب۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا،
اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لو، تم اس کو ناپسند کرو گے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے. تو غرض یہ کہ آج خاندانی لڑائیاں، پارٹیوں کی لڑائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ ایک اور نصیحت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں عورت مرد سے پیدا کیا، تمہارے قومیں اور قبائل بنا دیے لتعارفوا، تعارف کے لیے. آج کل شادیوں میں بھی شرائط لگاتی ہے، کوئی کہتا ہے بلوچ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے پٹھان ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے سندھی ہونا چاہیے، کوئی مغل، کوئی آوان ہونا چاہیے. ابھی ایک شادی کے لیے رشتے کی بات آئی تو ایک بچی کہنے لگی میرے والدہ چاہتے ہیں کہ مغل آوان ہونا چاہیے. میں نے کہا قرآن نے تو شرط نہیں لگائی. آج سندھی پٹھان کی لڑائیاں، مہاجر اور پٹھانوں کی لڑائیاں بڑھ رہی ہیں. قرآن تو کہتا ہے یہ قبائل اور قومیں تعارف کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو تقوی والا ہوں. تو غرض یہ کہ قرآن، یہ تو میں نے ایک صورت میں بھی اس کا بھی بہت خلاصہ بیان کیا کہ قرآن ہمیں وہ ضابطے اور اصول دیتا ہے، اگر ان کو اپنا لیں تو زندگی پرسکون ہو جائے. قومیں پرسکون زندگی گزارے ہیں، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی. اور آج پورا ہمارا میڈیا بے لگام ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کو لڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ساری اکثر بریکنگ نیوزیں جو ہے وہ لڑائی کرانے کی ہیں، حالانکہ یہی میڈیا اس میں صنعت سکھائی جا سکتی ہے. آپ گاڑی کیسے بنا سکتے ہیں، آپ ایک جہاز کیسے بنتا ہے، ایک بحری جہاز کیسے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کا نظام کیسے چلتا ہے، اور شمسی توانائی کی ترتیب کیا ہوتی ہے، لکڑی کا نظام جو ہے وہ کام کیسے ہم سیکھ سکتے ہیں، مصری کام کیسے سیکھ سکتے ہیں، نقشہ کیسے بنایا جا سکتا ہے. ہزاروں صنعتیں ہیں، وہ صنعتیں سکھائی جاتی، پوری قوم صنعت سیکھ لیتی. اخلاق سکھائے جاتے، بد کرداری سے روکا جاتا، گناہوں سے بچنے کی تلقین کی جاتی اسی میڈیا کے ذریعے سے. لیکن وہی میڈیا آج چند ان لوگوں کے جو دنیا پرست ہیں، دنیا کے پیچھے مال و متاع بنا رہے ہیں، وہ سارے کا سارا اس کو بے حیائی، فحاشی، عریانی، لڑائی، جھگڑے، فسادات کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.